حلال چیز ہے تو شرینی مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ کام جائز، آمدن جائز، کلام جائز، طعام جائز، تو چھت کے نیچے ہو یا چھت سے باہر۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ چھت کے نیچے ہو، چھت سے باہر۔ لوگ شرابیں عام بیچتے ہیں، آپ کنڈوں کے ختم کا حلوہ نہیں باہر نکال سکتے؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں، سمجھ گئے بات کو؟ ختم کا، اور جب ہم نے کہا چاچا جی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لمبے چوڑے ختم دلانے کی، آپ گھر میں ہانڈی پکائیں اور فاتحہ پڑھ کے جو غریب پڑوسی ہیں ان کو فوت شدہ کے چالیے کی روٹی بھیج دیں، تو پھر آگے سے سر میں خارش کرتے چاچا کہتے ہیں مولوی جی گل تے تہاڈی ٹھیک ہے پر لوکاں نے پھر گلاں کرنی ہے۔ اب آئے ہو نا اصل جگہ پر۔ مولوی نے پیٹ پالنے کے لیے ختم نہیں نکالے، ساڈا نک نہیں سانب ہوندا۔ خوگرے حمد سے گلا بھی سن لے ذرا سا۔ ناک، چلو کلی سادہ جی دال پکا لو، نہیں جی انہاں کہنا ابا انیاں زمینہ چڑھ کے گیا ہے تے انہاں نے مرغا کھلایا ہے، بکرا بھی نہیں کھلایا، چلو کلا بکرا کر لو، نہیں جی زردہ بھی کرنا ہے، پھر لوکاں نے گلاں کرنی ہیں۔ اے ٹو زیڈ جدو سارا ہی ختم لوکاں تو ڈردیاں ہویا ہے، وہ دا بھی کتے ثواب ہونا ہے۔ اور جیونیاں نال تے زیادتیاں کر دے سو ہن مویاں نال بھی کرن لگ پے ہو۔ سبحان آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جیونیاں نال تے کر دے سو ہن مویاں نال بھی کر دے۔ یہ ناک اس کو رکھنا ہے تو سجدے میں رگڑ۔ نہیں لطف آیا آپ کی آواز سے؟ یہ دنیا کے کسی کام سے میری طرف سے ایک تویز لے لو، میں تویز لکھ کے بھی دیتا ہوں، بیچتا نہیں ہوں۔ یہ تویز آپ کو کالے بکرے کالے مرغے کے بغیر دے رہا ہوں۔ کوئی 6 میٹر کالا کپڑا نہیں، کوئی 3.5 کلو کالے ماش نہیں، کوئی منگل والے دن 3.25 کلو بڑا گوشت نہیں، کوئی 7 انڈے اوپر نہیں پھینکنے، جب پودہ ہویا تو مڑا کے گلے چ پا لیا جے۔ پیش کروں تعویذ؟ یہ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے ہے۔ یہ دنیا نہ آج تک کسی سے فتح ہوئی نہ ہوگی، اور یہ دنیا نہ آج تک ساری دنیا نہ کسی سے راضی ہوئی نہ ہوگی۔ اے دے روڑے چو نکل کے تے مولا نو راضی کرنا رہے پاسے۔ یہ دنیا تو اپنے بنانے والے سے راضی نہیں ہے، تو کن چکروں میں ہے؟ ان کو راضی کرے گا نہیں ہوگا۔ حضور غوث العالمین دستگیر فرماتے ہیں دنیا دل سے نکال کے ہاتھ میں لے لے، یہ قدموں میں خود آ جائے گی۔ سید السادات کلیم ابن کریم حضور پر نور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے دنیا سے فرمایا ہے اے دنیا جو بندہ مجھے چھوڑ کر تیرے پیچھے آئے تو اس کو تھکا کے ذلیل کر دے، اور جو بندہ تجھے چھوڑ کر میرا ہو جائے تو اس کے قدموں میں آ جائے۔ چھوڑ دو، واقعی اپنے اکابرین علماء کی مانو، یا اپنی رسموں کی مت پک رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف دل کو منانے کی ضرورت ہے، صرف دل کو منانے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا طریقوں پہ جھگڑا، ختم پہ جھگڑا، حلوے پہ جھگڑا، چاول پہ جھگڑا، کھچڑے پہ جھگڑا، اللہ توفیق دے تو ان سے نکل کر بھوکوں کو کھلانا شروع کرو۔ آپ کی ایک گلی میں 50 گھر ہیں، 50 کے 50 تو غریب نہیں ہیں، 40 ہیں جو اچھا 2 وقت کا کھا لیتے ہیں، 5 وہ ہوں گے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں گے،
ان میں سے 5 وہ ہیں جو اس لیول سے بھی گرے ہیں. کیا 45 گھر مل کر بھی 5 گھروں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے؟ اس کے لیے جماعتیں بنانی پڑیں گی، افسانے گھڑنے پہ. 45 گھر 5 گھروں کو. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہاں کثیر لوگ ہوں گے بیٹیوں والے بیٹھے ہیں. اللہ ہر مسلم معاشرے کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے. ہر ایک کے مقدر سیدہ کریمہ بطول زہرا مخدومہ کائنات کے صدقے نیک فرمائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں عموماً یہ اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ تیاں تے ساریاں واسطے رانیاں ہی ہوندیاں نے. ہر باپ کے لیے بیٹی اس کی رانی ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے. ایک باپ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا، فالج کا مریض ہو گیا، اینی ون کسی بھی مرض کسی بھی درد کی وجہ سے وہ بستر پہ پڑ گیا. اب مجبوری یہ ہے کہ اس کی بیٹی کو کسی کے گھر میں جھاڑو کی نوکری اور برتن مانجنے کی نوکری کرنی پڑ رہی ہے. دل سے پوچھئے گا، ابھی اس جلسے میں مجھے جواب مت دیجئے گا، رات بستر پہ لیٹے تو یہ سوال ظالم دل سے پوچھئے گا کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میرا دل کتنا دکھتا. کیوں میری بیٹی کسی کے گھر برتن دھونے جائے، کیوں کسی کے گھر جھاڑو، اور ایک ایک بچہ اس کو ٹوکے کیونکہ وقت بدل گیا. میرے دور میں ٹاٹ والا سکول ہوتا تھا، ٹاٹ والا سکول. میرے دور میں تختی اور سلیٹ ہوتی تھی. میرے دور میں گاچنی ہوتی تھی، چاک ہوتا تھا. میرے دور میں بالکل سادہ سا سکول ہوتا تھا. لیکن اس میرے دور میں گھر میں کام کرنے والی کو ماسی کہتے تھے، نوکرانی نہیں کہتے تھے. اب اسکول لش پش والے ہو گئے، انگلش میڈیم ہو گئے تو بچے بولتے ہیں ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہے، نوکرانی ہے. میرے دور میں ٹاٹ والے اسکول کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ ہم گھر میں کام کرنے والی کو ماسی کہتے تھے. سبحان اللہ. کچھ یاد آیا کہ نہیں یاد؟ کیا بات، بہت کچھ یاد. عرض یہ ہے، میں بحیثیت امت آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں ایسے باپوں کے زخمی دلوں پہ مرہم رکھیں، انہیں عزت سے کچھ پہنچا دیں تاکہ کسی کی بیٹی کسی کے دروازے پہ رولے نہ. اور یہ بات کہے بغیر بھی نہیں رک سکتا، ہیلپ کرنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو سید سجاد سے سیکھو. آپ کی آواز سے تو بالکل بھی اٹھ رہی ہے. آپ عادی ہو گئے کہ ان سپیکروں پہ جب آپ کو پہلے یہ کہے، وہ جو بسوں میں جب میں سفر کرتا تھا منجن بیچنے والے اور یہ کیا ہوتا تھا چورن بیچنے والے، تو یہ پہلے لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، پھر جا کے کہتے تھے آٹھانے دا ہے چورن ہے. تو آپ کو بھی جب تک یہ مائک والے نہ کہیں جڑا اونچی بولے گا وہ پرسوں مدینے ٹر جائے گا، جڑا اور اونچی بولے گا وہ کل. سبحان اللہ، یعنی لالچ کے بغیر سبحان اللہ بھی ہمیں نہیں ملتی. کہاں جائیں؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. کیا بات. کہہ لیتے ہو فی سبیل اللہ سبحان اللہ کے کوئی سبحان اللہ. ایسے جے پاسے آ لو جو تہاڈیاں گلاں موکیاں ہون تے تسی سبحان اللہ آکھ لیندے ہو. بڑی گل ہے بھائی، بڑی گل ہے بھائی. دوبارہ جملہ کہوں گا، پھر آپ سے سن کے پھر اگلی سطر سناؤں گا. کسے بھی مدد کرنی ہے تو کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، ہم قادریوں رضویوں کا پیر سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. سبحان اللہ. علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. سبحان اللہ. کیا بات. امام جان العابدین ساڈا پیر ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور حضور پہلے مجسم کی آل اولاد بیٹھی ہے، ہم رضویوں کا پیر ہے سید. بے شک. ہم دریوزہ گر ہیں اس چوکھٹ. کیا بات. کیا بات. تے او مرید کیڑا جنوں دسنا پوے بھی پیراں نوں منیا کر. سن پتہ ہے کہ پیراں نوں کہیں نہیں منیدا ہے. تے پیر بھی سید سجاد ہوئے.
اور پیر بھی غوث پاک ہوئے. سید سجاد کے بارے میں محمد بن جریر نے اور ابن کثیر نے، امام ابن عساکر اور ابن کثیر دونوں نے لکھا. راوی کہتے ہیں جب رات ہو جاتی لوگ گھروں میں ٹک جاتے تو سید سجاد راشن کے تھیلے تیار کراتے. کوئی میں آپ کو، میرے پاس آپ کے لیے معذرت کے ساتھ لالچ میں دینے کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف بچ ہلا کچھ بولنا ہوا تو بولیے گا، پہلے سننا. آپ وہ بیگ تیار کراتے اور بیگ تیار کرا کے خادم کو فرماتے میری کمر پہ رکھ، میں صدقے قربان، میں صدقے قربان، میں صدقے قربان. یہاں لڑائیاں چھڑ گئی، میں اہل بیت کو مانتا ہوں تم نہیں مانتے، میں صحابہ کو مانتا ہوں تم نہیں مانتے. آئینہ رکھ کر دیکھا جائے کہ ہم کتنا کو مانتے ہیں. نعروں سے آگے ہمارا کردار کیا ہے؟ ماننے کا اصول نعرہ نہیں ہے، ماننے کا اصول یہ ہے کہ جس کو مانتے ہیں اس کی ماننے لگ جائیں. لگے دیکھا ہر چیز سامنے آ جائے گی. بولی میری کمر پہ رکھ، پھر فرماتے اس کی رسی باندھ. اور ایک درد بھرا جملہ ہے، محسوس کر سکتے ہوئے تو کیجئے گا. یہ جو میں آپ کو آپ کا عمل مبارک سنا رہا ہوں یہ واقعہ کربلا کے بعد کا ہے. سمجھ گئے؟ آدھی رات کو مدینہ